بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان تحریک لبیک کے امیر ہیں سعد حسین رضوی، ان کی قیادت میں پاکستان بچاؤ مارچ جاری ہے اور ان کا شاہانہ انداز اور الگ طرح کا انداز یقینی طور پر پاکستان کی سیاست میں ایک نیا طرح کا انداز ہے۔ کبھی وہ جیپ پر نظر آتے ہیں، کبھی گھوڑے پر نظر آتے ہیں، کبھی بگی میں نظر آتے ہیں اور کبھی سائیکل پر نظر آتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پر نظر آتے ہیں۔ ہر رنگ میں انہوں نے دراصل یہ میسج ہے ان لیڈران کے لیے جو اس طرح سے اسلام لیتے ہیں، جن کی ملاقات کے لیے لمبی قطاریں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جو لیڈران گھر کے باہر حصار تو لوگوں کا بنوائے رکھتے ہیں لیکن ملاقات کے لیے سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ بھی ملاقات سامنے نہیں آتی۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب زمان پارک میں تقریباً میں نے 4 منتھ سے زیادہ تقریباً 5 منتھ بنتے ہیں میں نے وہاں پر ڈیوٹی دی اور ان کی بیٹ میں میرے پاس تھی زمان پارک کی، جتنی بھی نیوز کور کرتا تھا میں زمان پارک سے۔ تو وہاں پر کئی مہینوں سے آئے ہوئے لوگ جو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنا دی کہ جتنے بھی جو کارکنان ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ اس کا انہوں نے یہ بنایا کہ افطاری عمران خان صاحب کے وہ ساتھ کریں گے، تو اس کے لیے انہوں نے پاسز کا سسٹم جاری کر دیا کہ پاسز ہوں گے، پاسز جس کے پاس ہوگا اس کی انٹری ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ یہاں بھی کرپشن کی تاریخیں رقم کر دی گئیں، جس کا میں نے ولاگ میں ذکر کیا، باقاعدہ میں نے اس کو ایکسپوز کیا اور اس کے مکمل ثبوت بھی لے کر آیا وہاں سے، اور میں نے اپنے نیوز چینل پر باقاعدہ اس کو آن ایئر بھی کروایا، بریکنگ بھی دے چکے ہیں ہم اس پر، جس میں ہمیں دھمکیاں بھی مل چکی ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کے لیے ٹکٹ رکھ دی۔ اب اسے ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا، اب پاس آپ کا 1,000 کا 2,000 کا باہر پاس بک رہا ہے، جس نے خان کے ساتھ جا کے افطاری کرنی ہے۔ افطاری کرنا ایک اسلام کے اندر مقدس عمل ہے، اور مسلمان جو لوگ ہیں بڑے شوق و جذبے کے ساتھ، بڑے دید کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو افطاری کرواتے ہیں۔ اور لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ اگر آپ نے افطاری کرنی ہے تو آپ کو 200 کا پاس چاہیے ہوگا، دیگر صورت میں آپ کو افطاری کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، پاکستان تحریک لبیک کے جو امیر ہیں ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا کہ عوام کے اندر گل مل گئے، اور میں شروع سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ میرا ان سے نظریاتی طور پر کافی چیزوں پر اختلاف تھا، کیونکہ ابھی تک میں ان سے جو ہے ملا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اختلافات ملنے سے ان سے سوالات کروں گا انشاءاللہ، اگر ملاقات کا ٹائم ملا تو ہم اس کو دور کریں گے۔ لیکن یہاں پر چیز یہ ہے کہ کم عمری میں ان کو جماعت کی کمان ملتی ہے، اس جماعت کی کمان کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اپنے باپ کے بعد اس پارٹی کی جو لیڈنگ ان کے سپرد کی گئی اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ ان سے سیریس جو ہیں اور سینئر اس جماعت کے حوالے سے کارکنان موجود ہیں جو اس جماعت کو سیریسلی طور پر لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ موروثی جماعت کہلائے گی اگر ہم سعد حسین رضوی کو ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام خدشات کو، ان تمام افواہوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے جماعت کو لیڈنگ رول کردار ادا کرتے ہوئے اعلیٰ سطح پر اس کو منوایا۔ اور جس طرح سے خادم حسین رضوی کی جب دور تھا اس وقت سوشل میڈیا پر جماعت بین کر دی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سوشل میڈیا پر اگر آپ خادم حسین رضوی کی یا ٹی ایل پی کی کوئی تصویر اپڈیٹ کرتے تھے آپ کا اکاؤنٹ کو جو ریسٹرکشن دے کر کئی دن کے لیے بین کر دیا جاتا تھا، اور اگر آپ اس کے باوجود دوسری دفعہ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہی عمران خان جن کا مین اسٹریم میڈیا پر بھی تصویر دکھانا جو ہے اس وقت مکمل طور پر بین ہو چکا ہے، یہ اسے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں دبا سکتے۔ میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جتنا وقت اس کو لگتا ہے بننے میں اتنی دیر ہی اس کو ختم ہونے میں بھی لگتی ہے۔ اگر اس کو مکمل طور پر ختم کر بھی دیا جائے تو کچھ نہ کچھ باقیات اداروں میں اور پیچھے بچ جاتے ہیں۔ اب سعد حسین رضوی نے جس طرح سے کمان سنبھالی، لگ یہ رہا تھا کہ خادم حسین رضوی کے بعد ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنے آخری سانسوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن ہم بھی غلط ثابت ہوئے اور ان کی پارٹی جو ہے اعلیٰ سطح پر اس نے اپنے آپ کو منوایا اور لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے پارٹی کا جو اعلامیہ ہے، پارٹی کا موقف ہے، پارٹی کا منشور ہے، عوام کے دلوں میں اور نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرنے میں مصروف ہوئے، اور اسی طرح وہ اپنی جدوجہد میں لگ گئے۔ جو بھی انہوں نے مطالبات عوام کے ساتھ وعدے کیے، پیٹرول کی قیمتوں کی اگر بات انہوں نے کم کرنے کی بات کی ہے
تو پیٹرول کی قیمتوں کے بھی انہوں نے کم کر لی. پاکستان بچاؤ مارچ کے دوران یہ حکومت نے جو ہے کافی حد تک جو ہے پیٹرول میں پاکستانی عوام کو کنسیشن کر دی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جب بہت زیادہ مسائل عوام کو درپیش ہیں, معاشی سیاسی مسائل سے ہم دو چار ہو چکے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے اٹکندوں میں مصروف ہیں, اپنی لڑائی میں مصروف ہیں, اس دوران ایک جو ہے 27 سالہ 26 سالہ نوجوان جو اٹھتا ہے, وہ نوجوانوں کو لے کر ایک بڑا جمع غفیر لے کر عوام کا درد رکھتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے. تو بابا خادم حسین رضوی نے ایک جملہ کہا تھا, اور ان کے جلسے میں کوریج کرنے کے لیے میں بھی موجود تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گی کہ ہمیں دکھائیں گے. ہمیں بیچ تو دیا جاتا تھا ان کی کوریج کے لیے, لیکن آن ایئر نہیں ہوتے تھے. لیکن آج واقعی وہ دن میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے سعد حسین رضوی کو کور کرنا. مین اسٹریم پر ان کی پریس کانفرنس بھی آ رہی ہیں, ہیڈ لائن میں بھی جگہ مل رہی ہے. دراصل یہ ہوتا ہے شوق, جذبہ اور حب الوطنی کی ایک مثال, جس میں آپ عوام کو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑنے میں لگ جاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سعد حسین رضوی سے یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے ہم کہ وہ اس طرح سے لیڈنگ رول ادا کریں گے, لیکن انہوں نے کیا, اور ہم نے واضح طور پہ دیکھا. اس کی مثال جو ہے اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نوجوانوں میں پچھلے ولاگ میں بھی بلاول بھٹو اور سعد رضوی کا موازنہ کر چکا ہوں کہ دو نوجوان ہیں, دونوں سیاسی رہنما ہیں. تو بیسیکلی اگر میں یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد اگر میں ایک بات کروں, شاید کچھ کو لگے گا کہ میں ایک پلہ بھاری کر کے بات کر رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری سعد حسین رضوی سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے, اور بلاول بھٹو سے بھی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے. بلاول بھٹو کے بابا جو ہیں آصف علی زرداری اور خادم حسین رضوی دونوں سے میری ملاقات ہے. تو لیکن ان دونوں سے ملاقات نہیں ہے, لیکن موازنہ کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کی آنے والی سیاست میں ان دو نوجوانوں کا اہم رول جو ہے وہ دیکھنے میں اور ڈسکشن میں آ رہا ہے. تو اس کا میں نے موازنہ کیا, تو میں ایک ہی بات پہ پہنچا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے. سعد حسین رضوی کئی درجے بلاول بھٹو پر برتری حاصل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.